نماز میں وسوسے آنا، اکثر ایسا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، یا نماز میں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، برے برے خیال آتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہو ڈیورنگ نماز، آپ کی نماز جس سے ٹوٹ جاتی ہے. یہ سب ایسے بہت سارے سوال انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے یہ سارے سوال کلیئر ہو جائیں گے. تو السلام علیکم گائز، میں ہوں یمن ملک، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ another interesting and informative video. قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. تو آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ بہترین ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. نماز میں وسوسوں کا آنا یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوگے نا تو آپ کے دماغ میں کفر والے خیال آئیں گے، توبہ نعوذ باللہ بہت برے برے خیال آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ سب بہترین سمجھ سکتے ہو، سب اس فیز سے گزرتے اور بڑے پریشان ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کا وسوسہ آتا ہے نا تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. کام آپ کے دشمن، میرے دشمن، سب کے دشمن چاچا شیطان کا ہے. شیطان کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے، چاچا شیطان کا کام کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کوئی بھی مسلمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس سے اس کے اللہ نے اس سے خوش ہونا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کام کو ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، بڑے دل سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، بڑے پکے مسلمان ہو آپ لوگ. بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھنے لگے اس سے پہلے آپ جو کام کریں گے وہ نماز میں نہیں سوچ رہے ہوں گے. درجے کے لوگ آپ لوگ جب نماز پہ کھڑے ہوتے ہو نا تو دنیا جان کے سارے کام یاد آ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کیا تھا اور کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، سب تمہیں نماز میں یاد آ جاتا ہے. جب آپ لوگ یہ سب کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے، بڑی گہرے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، نماز میں دل لگا رہے ہوتے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ پیارے طریقے سے عبادت کیوں کرے، اتنی سکون سے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. چلو اس کے دماغ میں گھس جاتے ہیں اور برے برے خیال بناتے ہیں. تو یہ سارے گندے وسوسے جو کفر والے آپ کو آتے ہیں، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. اس کی ڈیوٹی فکس ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو سکون سے نماز نہیں پڑھنے دینی، سکون سے آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھنے دینا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی مسلمان ہیں. جب اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام شیطان کا ہوتا ہے، آپ کی سے نماز نہیں ٹوٹتی، پریشان نہیں ہونا بلکہ مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کے نماز پڑھنی ہے. اور میں اس کا آپ کو حل بتاتی ہوں. آپ نے کیا سوچنا ہے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوگے نا، سورت پڑھ رہے ہوتے ہو نا، مسٹ ہے آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے. آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہو نا، آپ کو اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے. زیادہ نہ صحیح ایک چھوٹی سی نماز والی ڈائری ہوتی ہے، اس سے آپ نے، میں نے اپنے وقت میں نا نماز پڑھنا سیکھا ہوتا ہے. وہ ڈائری کہیں سے ڈھونڈنی ہے، جو بھی نماز میں آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، جو سورت آپ پڑھتے ہیں، آپ نے بس اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھو گے نا جب آپ جب نماز پڑھ رہے ہوگے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. ادھر دھیان جائے گا، آپ کا سکون آئے گا، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو. پہلا پوائنٹ تو آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرے پوائنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نماز کعبہ شریف کے سامنے پڑھ رہے ہو، اللہ پاک کے گھر کے سامنے سجدہ دے رہے ہو، اللہ پاک کے سامنے آپ نماز ادا کر رہے ہو، اور یہ سوچ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ جب سوچ کے نماز پڑھو گے نا، جو تمہیں سکون آئے گا، نہ ہی تمہارا دماغ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، نہ ہی برے خیال آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو خود فیس کر رہے ہیں اور پریشان نہ ہوا کرو. اور جب تم پریشان ہوتے نا تو چاچا شیطان بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو خوش نہیں کرنا. ہم نے مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جب آپ کے وسوسے دماغ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان کا زور دماغ پہ نہیں چلتا نا تو وہ کیا کرتا ہے، کبھی یہاں سے خارج کرنا شروع کر دے گا، کبھی ڈائریکٹ پاؤں پہ خارج کرنا شروع کر دے گا. اب آگے پیچھے خارج نہیں ہوگی، جب نماز پڑھو گے نا تب خارج شروع ہو جائے گی. یہ بھی شیطان کا کام ہوتا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، آگے کوئی کھڑا ہے، عجیب سی آوازیں آتی ہیں، ایسا بہت کچھ فیس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا جن بھوت ہوتے ہیں، یہ وہ اتنا نہیں ڈرنا. تم نماز پڑھ رہے ہو، جب نماز پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، جگرا مضبوط رکھو اپنا، جنوں بھوتوں والی سائڈ پر اپنے دماغ کو نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی شیطان کا کام ہوتا ہے. کوئی پیچھے نہیں کھڑا ہوتا ہے، چاچا شیطان ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کالے کپڑے پہن کر. آگے بھی وہی کھڑا ہوتا ہے، ساتھ بھی وہی کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی وہی کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈسٹریکٹ کرنا ہے، آپ کو تنگ کرنا ہے. نماز نہیں پڑھنے دے گا وہ آپ کو. آپ کے دماغ میں لائے گا کہ 3 فرض پڑھ لی نا، چلو 2 سنت 2 نفل نہیں پڑھتے، پھر بعد میں پڑھ لیں گے، یہ کام یاد آ جائے گا، وہ کام یاد آ جائے گا. بس کسی طرح تم نماز سے ہٹ جاؤ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیوٹی اس کی پوری نہیں کرنے دینی آپ نے. ٹھیک ہے، آج کے آپ کے سارے سوال کلیئر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ وسوسوں کے حوالے سے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں بتا دو. آپ پھر انسٹاگرام پر اکثر میں اسٹوری پر Q&A لگاتی ہوں، وہاں پر بھی اگر آپ لوگ اپنا بتا سکتے ہو. ایسی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. ابھی سبسکرائب کر دو، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ والی ویڈیو آپ لوگوں نے شیئر کر دینی ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے. اور مجھے اجازت دو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.